टाइप 2 शुगर के अंदर इन जनरल टाइप 1 शुगर है वो अपना फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल करवाएं। अगर 250-300 पे 350 पे ठीक रहती है, 200 पे मेरी आती है तो मुझे लो महसूस होती है। इंसुलिन लगाने का मतलब है कि अब शुगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और ये आखिरी स्टेज तक आ चुका। ये वो बिलीव है जो बहुत सारे लोगों का इंसुलिन के इस्तेमाल के बारे में। आज की वीडियो में मैं इसकी डिटेल बताऊंगा कि क्या ये सच है, और बहुत सारे सवाल जो इंसुलिन से जुड़े रहते हैं कि इसके बारे में लगाने से वज़न कितना ज़्यादा होगा, ख़राबियाँ क्या होंगी, शुगर लो होने का चांस कितना है, क्या इसको लगाना लाजमी है। और वीडियो के दूसरे हिस्से के अंदर इस बात के ऊपर बात करेंगे कि इसको लगाया कैसे ठीक तरीके से जाए, इसके लगाने में, इसके निकालने में और इसके भरने में किस तरह की गलतियां की जाती हैं। सबसे पहली बुनियादी चीज़ कि क्या इंसुलिन का इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि शुगर अब एक ख़ास हद से बढ़ चुकी है और अब इसका कोई और सदेबाब नहीं। ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, टाइप 1 शुगर के अंदर आपको पहले दिन से ही शुगर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। टाइप 2 शुगर के अंदर इन जनरल मॉडर्न मेडिसिन के साथ इंसुलिन का अर्ली इस्तेमाल अब मैं नहीं करता, और बहुत सारे फिजिशियंस हैं जो दूसरी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं ताकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़े। अगर अंदर इंसुलिन सफिशेंट बन रही है, उसकी प्रोडक्शन ठीक हो रही है, तो उस सूरत के अंदर बाहर से इंसुलिन देने का फ़ायदा नहीं। और इसका तरीक़ाकार मैंने अब पहले भी वीडियोस में जिक्र किया है कि जो भी लोग टाइप 2 शुगर के हैं या उनको दरमियानी या लेट शुगर शुरू हुई है, वो अपना फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल करवाएं। अगर वो नॉर्मल है तो इसका मतलब है आपके अंदर जो लबलबा है, जो इंसुलिन की फैक्ट्री है, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसलिए इंसुलिन की कमी मसला नहीं है, इंसुलिन को काम नहीं करने दिया जा रहा, ये मसला है। तो ऐसी दवाइयाँ देनी होती हैं जो इंसुलिन को काम करने में मदद करें। जहाँ पे उसके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, रुकावटें बनाई जा रही हैं, वो उन रुकावटों को दूर करे ताकि अंदर की इंसुलिन काम कर सके। जी हाँ, इसके बावजूद भी बाज़ इंसुलिन कुछ वक्त से पहले इस्तेमाल करनी होती है अगर कंट्रोल ना आ रहा हो, ये बात दुरुस्त है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो शुगर इंतहाई बिगड़ चुकी है। एक इसमें सच्चाई ये है कि अगर फ़र्ज़ करें शुगर को 10-20 साल हो चुके हैं और अब अंदर जो लबलबा था उसका सी पेप्टाइड लेवल्स बिल्कुल कम हो चुके हैं और वो प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा, तो फिर इंसुलिन को बाहर से देना पड़ेगा। और इसका मतलब ये ज़रूर है कि शुगर एडवांस हो चुकी है, लेकिन इस स्टेज पे इंसुलिन को लगाए बगैर नहीं गुजारा होगा। और अगर आप इस ज़िद में रहेंगे कि नहीं लगनी और दवाइयों से गुजारा करने की कोशिश करें, तो उससे नुकसान आपका अपना होगा। इसके बाद इंसुलिन के बारे में एक ये भी मिथ मौजूद है कि जनाब अगर फ़र्ज़ करें ये एक दफ़ा लग गई तो ये छूट नहीं सकती। इसके बारे में अर्ज़ ये कि इंसुलिन नशा नहीं है। इंसुलिन की ज़रूरत, जैसे मैंने अर्ज़ किया, अगर अंदर फैक्ट्री खामोश हो गई है और अंदर से कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, तो ज़ाहिर है हमें कर्ज़ लेना पड़ेगा इंसुलिन का बाहर से, दवाई की सूरत में, टीके की सूरत में। तो इस सूरत हाल के अंदर आपकी इंसुलिन लगाने की वजह से आपको आदत नहीं पड़ी, वो इस वजह से हुआ कि आपके अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़ीरो हो गई थी और अब हम मजबूर हैं कि हम बाहर से इंसुलिन लें। इसके बावजूद कुछ लोगों को इससे पहले जो इंसुलिन शुरू होती है वो बाज़ का बंद भी होती है और हमेशा के लिए ख़त्म भी हो जाती है, प्रोवाइडेड कि वो लोग खुराक का ख़ास एहतियात करें, उसके बाद एक्सरसाइज करें और उनके अंदर सी पेप्टाइड लेवल्स भी नॉर्मल हों। तो इसलिए ये मिथ भी गलत है कि एक दफ़ा शुरू होने के बाद ये बंद नहीं हो सकती। ये आपका मर्ज़ डिसाइड करेगा। इंसुलिन 100 दफ़ा भी बंद हो सकती है, एक दफ़ा भी बंद हो सकती है, और हो सकता है मुस्तकिल इस्तेमाल करनी पड़े, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके अंदर के हालात क्या चल रहे हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो सी आती है वो ये कि इंसुलिन के बारे में कुछ लोगों की राय ये है कि इससे बेतहाशा वेट गेन होता। ये बात किसी हद तक सच है। इंसुलिन का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उससे वज़न उतना ज़्यादा बढ़ता है, और इस वजह से मैं अब वक्त के साथ साथ साइंस जो हमें मज़ीद चीज़ें बताती जा रही है, मैं 2015 में शायद इंसुलिन का इस्तेमाल ज़्यादा करता था और अब हर गुज़रते साल के साथ इंसुलिन का इस्तेमाल कम से कम कर रहा हूँ।
اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ویٹ گین جو ہے وہ ڈیزائربل نہیں ہے، کیونکہ وہ جو وزن بڑھتا ہے اس سے اور انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے اور اس سے انسولین کی ضرورت اور بڑھتی ہے۔ لیکن بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انسولین بھی لگا رہے ہیں، لیکن ایکسرسائز اور احتیاط کے ساتھ انہوں نے اپنا وزن کم کیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسولین لگ رہی ہے تو آپ کا وزن بڑھے گا، اس صورت میں ضرور بڑھے گا اگر آپ اس کے ساتھ ایکسرسائز نہیں کرتے اور آپ اپنے خوراک میں احتیاط بھی نہیں کرتے۔ اس میں ایک یہ بھی پرابلم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو انسولین کی ڈوز تھوڑی زیادہ بتائی جاتی ہے اور اس کے بعد انہیں کہا جاتا ہے کہ ہر 2 گھنٹے بعد کچھ کھاتے رہیں۔ اگر فرض کریں کسی کو ٹائپ 1 شوگر ہے، اس میں ایک خاص جگہ جا کے بعض اوقات برٹل جب سٹیج آ جاتی ہے تو یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ آپ انسولین نہیں لگاتے تو وہ بہت زیادہ، اور لگاتے ہیں تو بہت کم، ورنہ اکثر ہی ٹائپ 2 کے اندر یہ مجبوری نہیں ہوتی، صرف عادتاً اس گھبراہٹ سے کہ شوگر کم نہ ہو جائے کھانا کھایا جاتا ہے، اس سے شوگر بڑھتی ہے، انسولین لگائی جاتی ہے، اس سے شوگر نیچے آتی ہے اور پھر کھانا کھایا جاتا ہے کہ کم نہ ہو جائے، ایک ویشیس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں۔ اس کے اندر میری ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ انسولین کو کم کر کے چاہے شوگر 2-3 دن اوپر رہے ویٹ کیجئے، اور بہت آہستہ آہستہ 2 یونٹ کر کے بڑھائیں اپنے معالج کے مشورے سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ لیکن شوگر کو اچھا کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات کہ میری شوگر 250-300 پہ 350 پہ ٹھیک رہتی ہے، 200 پہ میری آتی ہے تو مجھے لو محسوس ہوتی ہے، یہ سچ ضرور ہے کہ آپ کو فیل ایسے ہوتا ہے کہ شوگر لو ہو گئی، آپ کی طبیعت بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ یہ سچ کہہ رہے ہیں، بٹ اگر آپ اس عادت سے جسم کی بلیک میل ہو جائیں گے تو دل، گردے، دماغ، ان تمام چیزوں کو شدید نقصان پہنچے گا۔ اس صورتحال کے اندر جیسے ہم نے اپنے بچوں کی عادتیں درست کرنی ہوتی ہیں، ہم نے اپنے جسم کی عادت بھی درست کرنی ہوتی ہے۔ ہمیں آہستہ آہستہ شوگر کو نیچے لے کے آنا ہے، اچانک نہیں، آہستہ آہستہ، اور اس کے نتیجے کے اندر اوور دا پیریڈ آف ٹائم 3 سے 4 ہفتے کے اندر نارمل شوگر کو جسم قبول کر لیتا ہے، اور پہلے جو 200 شوگر کے اوپر ہی ایسے لگتا تھا جیسے زیرو ہو گئی، وہ پھر 200 شوگر پہ بالکل نارمل فیل کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ 100 شوگر پہ بھی نارمل فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب تک آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو کنونس نہیں کریں گے کہ میں نے یہ سفر کرنا ہے، آپ نہیں کر سکیں گے، اور اس خوف سے ہی ہم ایک اپنے جسم کو بیماری کی طرف دھکیل دیں گے کہ میرے شوگر لو نہ ہو جائے۔ اور میں یہاں پہ پھر دہرا دوں، 200 سے اوپر شوگر نارمل نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ بتایا گیا ہے تو وہ بیسیکلی ایک خوف کی بنیاد پہ کہ شوگر لو نہ ہو جائے، اسے طریقے سے لو کرنا ہے، اچانک لو نہیں کرنا۔ بٹ میں اس کنسیپٹ کے شدید خلاف ہوں کہ 250 شوگر کو نارمل مانا جائے اور اس کے نتیجے میں گردے، دل اور دیگر چیزیں خراب ہوتی جائیں۔ تیسری چیز جو سی ہے، اب یہ بات کر لیتے ہیں کہ جناب انسولین یوزج کا طریقہ کار کے اندر بھی کچھ پرابلمز رپورٹ ہوئی تھیں۔ لسٹ ہے، آپ کمنٹ سیکشن کریں گے، میری ٹیم مجھے اکٹھا کر دیتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں پھر میں ان کا جواب دے سکوں۔ ایک یہ جناب انسولین لگائی کیسی جائے، تو اس کے اندر یہ کہ سب سے پہلے جب آپ انسولین دیکھیں تو اس کی ڈیٹ دیکھ لیں کہ وہ ایکسپائر تو نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ دیکھ لیں کہ اسے فریج سے جب باہر نکالا گیا تھا تو یہ نہ ہو کہ وہ کئی گھنٹے سے باہر پڑی ہو، اس کے بعد چاہے اسے آپ فریج میں رکھ بھی دیں، وہ ایک دفعہ جب اس کو ٹیمپریچر اس کا بریک ہو گیا، اس کی کولڈ چین ٹوٹ گئی تو وہ پھر پانی ہے، آپ اس کو لگاتے بھی رہیں گے تو آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی اور آپ کو فرسٹریشن ہوگی، میں انسولین بھی لگا رہا ہوں، لگا رہی ہوں، بٹ شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی۔ دوسرا، بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ انسولین لگائی جاتی ہے اس ایزمپشن پہ کہ آپ کھانا بھی کھائیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کھانا ہی نہیں کھاتے، پھر شوگر لو ہوتی ہے، نتیجہ یہ کہ آپ ڈر کے پھر اگلی دفعہ انسولین لگاتے لیکن کھانا کھا لیتے ہیں۔ اب شوگر پہلے لو ہوئی تھی، اب وہ ہائی ہو جائے گی، ہائی کے لیے پھر آپ زیادہ انسولین لگائیں گے، وہ 8 سے 12 گھنٹے میں پھر لو ہو جائے گی، اور یہ بچوں کا سی سا کا کھیل جو ان سے ہے یہ چلتا ہی جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ایک ذہن میں بات بیٹھ جائے گی کہ میرے شوگر جو سی ہے وہ تو کنٹرول نہیں رہتی، کبھی اوپر اور کبھی نیچے، لیکن اکثر اس کی وجہ مس مینجمنٹ ہوتی۔ اس کے بعد اب آپ نے انسولین نکال لی ہے اور انسولین آپ کے سامنے پڑی ہے، تو انسولین کو ہلانا جو سا اس طرح ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، اس کو رول کرنا ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ڈبی رکھ کے، خاص طور پہ دودھیا والی کو، اور بہت تیزی سے نہیں کرنا، اور وانس جب آپ ایک دفعہ رول کر لیں تو پھر اس میں سے انسولین لیجئے
اور لگا لیجیے۔ پھر جب آپ لگائیں تو کوشش کریں ایسی جگہ لگائیں کہ جہاں پہ آپ نے صبح میں نہیں لگائی تھی یا کل نہیں لگائی تھی۔ ایک ہی جگہ پہ بار بار لگاتے رہنے سے وہ جگہ بعض اوقات سوج جاتی ہے یا انفیکشن کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور وہ ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اپنی انسولین کی سائٹ کو بدلتے رہیں، مختلف جگہ پہ لگاتے رہیں۔ اور ایک اور چیز جس میں غلطی ہوتی ہے کہ یہ جو سا یونٹس ہیں اور جو اس کے اوپر انسولین کی سرنج کے اوپر دانے لگے ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے کاؤنٹ کرنے ہوتے ہیں۔ دانے کئی دفعہ 2 یونٹس کو 1 گن رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے میک شور کر لیں کہ آپ اپنی فارماسسٹ، اپنے جو میڈیکل سٹور والا ہے، اپنی نرس ہے، کسی کے ساتھ ایک دفعہ دکھا لیجئے کہ میں اس طرح لگاؤں، میرے ذہن میں یہ ہے کہ اتنی کے اوپر میری انسولین پوری ہوتی ہے، اور جب وہ کنفرم کر دیں تو آپ اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق چلیں۔ اس طرح پین انجیکشن جو ان سے اس میں تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے، لیکن سرنج کے اندر کئی دفعہ غلطی لگنا شروع ہوتی ہے، اور خاص طور پہ لوگوں کی آنکھیں بھی شوگر سے کچھ کمزور ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے جو لوگ خود لگا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کئی دفعہ غلطی کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اگر کنفرم کر لیا جائے تو آہستہ آہستہ یہ غلطی کم سے کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے۔